اللہ کے کلام نور کی تلاوت سے آغاز کیا کہ مرحبت شان سیدنا صدیق اکبر ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد. سبحان اللہ. طالب علموں سے تو میں زیادہ توقع رکھتا ہوں کہ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد. ذکر پھول نات کے حمد و ثنا کے بعد. اور اکرام تو بھی وجد میں نعت نبی سنا توصیف مصطفیٰ ہو شب نار واقع بعد. توصیف مصطفیٰ ہو شب نار واقع. چند اشعار شکیم صاحب آپ کی خدمت میں ابتدان پیش کر دیتا ہوں میری حاضری ہو جائے کہ بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا. بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا. بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دستے سوالی پہ رکھ دیا. بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دستے سوالی پہ رکھ دیا. آنکھیں بغیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف. آنکھیں بغیر آیا ہوں روزے کے ہر طرف لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا. لیکن خیال روزے کی جالی پہ رکھ دیا. مانگے تھے میں نے آنکھ سے رحمت کے چند پھول. مانگے تھے میں نے آنکھ سے رحمت کے چند پھول. سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا. سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا. اور حاصل نعت یہ ہے مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر. مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر اور بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر اور بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. سورج انہوں نے دستے سوالی پہ رکھ دیا. میں ملتمس ہوں بچر خان وسیع البیان نوجوان ثنا خان رسول اسی تعلق کے محتاج میں ہی میں محترم عمران شاکر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنا ہدیہ انعام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. جناب محترم عمران شاکر درود پاک پڑھیے. سعادت کا بہت شوق سے
بلوائیے خدا کے لیے حضور مجھ کو بھی بلوائیے خدا کے لیے میرا نصیب بھی چمکائیے خدا کے لیے میرا نصیب بھی چمکائیے خدا کے لیے حضور مجھے کو بھی آپ کے دم سے چلا ہوا ہر سو آقا آپ کے دم سے چلا ہوا ہر سو راستہ مجھے کو بھی دکھلائیے خدا کے لیے
کی دہلیز ہی قبلہ ازل سے اپنی اوقات سے بڑھ کر میں صدا کر بیٹھا اپنی میرے خوابوں میں کبھی آئے خدا کے لیے میرے خوابوں میں بھی کبھی آئے خدا کے لیے
جناب محترم عمران شاکر صاحب جنہوں نے آپ کو متوجہ کے لیے کہا کہ یہ کلام شہر گجرات کے نوجوان شاعر جناب محمد شفیع جدوا صاحب کا لکھا ہوا تھا. کلام کے دوران تو آپ کچھ نہ بول سکے، میں اکیلا یہ اشارہ کر کہتا رہا. چلیے مشترکہ طور پہ کہہ لیجیے سبحان اللہ. یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، بندہ جس زمین پہ رہتا ہے اس پہ اس خطے کا کوئی فنکر کسی بھی حوالے سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ پورے خطے کے لیے قابل فخر ہوتا ہے. اور بالخصوص حضور کے امتی جو حضور کی تعریف پہ خوش ہو جاتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں جب اس کی تعریف لکھنے والا اپنے علاقے کا، اپنے گلی محلے کا ہو تو یہ اس پورے خطے کے لیے فخر ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر کہہ لیجیے سبحان اللہ. میں ان کے صاحبزادے نشین جناب عبد المعین صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں اپنی حاضری میں شرف حاصل کریں. علماء حضرات سے بالخصوص اور سب سے درود پاک کے لیے ابتدا کروں گا. درود پاک اللہ کا شوق سے جب بھی گھیرا ہے دکھوں نے تو ثنا خوانی کی، جب بھی گھیرا ہے دکھوں نے تو ثنا خوانی کی، بحر تسکین درودوں کی فراوانی کی، بحر تسکین درودوں کی فراوانی کی، جب بھی گھیرا ہے دکھوں نے تو ثنا خوانی کی، لاکھ پردوں میں تیرا حسن چھپایا رب نے، لاکھ پردوں میں تیرا حسن چھپایا
روزے ہوئے کیا بات پریشانی کی سب سلاطین جہاں بول اٹھے حشر کے دن سب سلاطین جہاں بول اٹھے حشر کے دن کہ ہائے افسوس کہ کیوں نہ تیری قربانی کی ہائے افسوس کہ کیوں نہ تیری قربانی کی ان کی رفعت کے نشان سکے نا ان کی رفعت کے نشان ڈھونڈ سکے نا اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی اتنی پرواز کہاں تخت سلیمانی کی کہ دعویٰ عشق نہ کرنا چند اشکوں کے بس دعویٰ عشق نہ کرنا چند اشکوں کے بس تجھ سے لاکھوں نے شکیل ایسی نادانی کی تجھ سے لاکھوں نے شکیل ایسی نادانی کی جب بھی گھیرا ہے دکھوں نے زمانی کی عبد المعید صاحب حضرت خیر نام کا شرف حاصل کر رہے تھے بلا کا یہ تمہید میں مرتبت بہادر سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء جناب محترم سید محمد عثمان شاہ صاحب سے درخواست کروں مرتبہ تشریف لائیں اور مخلوق کا شرف حاصل کریں جناب سید عثمان شاہ صاحب
افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا، اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، مل کے پڑھیے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، اور نبی کا اور خدا کا مدح کو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح کو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت کے برادر مکرم کیا فرماتے ہیں، مسئلہ سنیے کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، لٹایا
محبت کرنے کے دوران محترم وفات اسپیشل سینٹر کے ہوئے رواز صاحب محمد ظہیر الدین ماضی اور ہماری میری خوش قسمتی خاص اور آپ سب کی اساتذہ محمد مسعود صاحب خاتمالیہ بھی تشریف لائے. انقلاب سلام فرمانے کے دعوت خطاب دیتے 30 جنوری روز ہفتہ بسم جمیل ضلع گجرات میں میرے تمام دی ایجوکیٹر بارادری کیمپس میں ختم پاک اور سلسلہ یوم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس میں 2 خطابات ہیں اور خصوصی بات یہ ہے کہ آستانہ عالیہ شرف شریف سے سجادہ نشین میری مراد اور بردہ گوش ولایت نبیہ فخر و مشاعر حضرت صاحبزادہ الحاج میاں ولید احمد جواد خاتمالیہ آپ تشریف لائیں گے زیر صدارت اور آپ کا بیان اور 2 خطابات جن کا میں نے ذکر کیا ان میں حضرت علامہ صاحبزادہ غلام رشید نقشبندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ باوری شریف اور اسی اسپرچل سینٹر کے نوجوان عالم دین اسی تعلق کے محتاج نے میری مراد پیر ظہیر الدین محسنی نظامی سیالوی آپ کا بھی خصوصی بیان ہے 30 جنوری روز ہفتہ 10 بجے دن انشاءاللہ کام کا آغاز ہو جائے گا. اور بلا میں دعوت سن دے رہا ہوں اس تعارف کی محتاج نہیں شہر گجرات کی عظیم علمی روحانی شخصیت اسپرچل سینٹر کی روح رواں صاحبزادہ محمد ظہیر الدین مولوی نظامی سیالوی نام خاتمالیہ تشریف لاتے ہیں اور اس ختم پاک جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس شیخ لائے اور اپنے واضح حسنہ سے مستفید فرمانے کا شرف حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال. صحیح ہے بیٹا تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. زینت مسند صدارت فیض درجت صاحبزادہ والے شان حضرت صاحبزادہ دیوان مختیار صاحب فریدی زید مجدہو زید شرفہو مرکزی قانون کمرون کے جید علماء کرام، اساتذہ کرام، مفتیان کرام، قراء حضرات اور اس گلشن کمر میں علم کی خیرات اور علم کی صحبات حاصل کرنے والے میرے لیے انتہائی عزیز اور قابل قدر طلباء کرام اور اراکین بزم جمیل جن کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت اور عمدہ ترین پروگرام اور تقریب سعید
قبروں کے خوبصورت ماحول میں انعقاد پذیر ہے. اگر وقت کے دامن کے اندر کچھ بھی گنجائش میں محسوس کرتا تو بزم جمیل سے لے کے اور اس بزم جمیل کو ہر طرح کی حسن اور جمال سے نوازنے والی شخصیت سے لے کے حضرت میاں شیخ محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پورے اس سلسلہ صاحب کا میں تعارف کرواتا. میں نہیں محسوس کر رہا کہ وقت کے دامن کے اندر زیادہ گنجائش مجھے ملے کہ میں پورا تعارف اس ہستی کا کرواؤں, اور یہ بھی میں نہیں سمجھ پا رہا کہ تعارف کروانے میں ترتیب نزولی کا لحاظ رکھوں یا ترتیب سعودی کا. ترتیب نزولی کو یا ترتیب سعودی کو, لیکن اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا یہ ترتیب نزولی ہو یا سعودی ہو ہے بڑی حسین. میں نے جملہ کیا تھا سلسلہ الصحاب, یہ جو سلاسل ہے یہ سلاسل پر ایسے نہیں ہے کہ کڑی کے ساتھ کڑی ملاتی ہوئی ہے, یہ سونے کی کڑیاں اور ان سے جو زنجیر بنتی ہے تو اتنا کل ہے چھوڑ دو پہلے جو ہو گیا تو بڑا اچھا چل رہا. یہ سارا کچھ پہلے کر لیا کریں. آپ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس کے بغیر بھی میرے ساتھ معلوم تو نہیں ہے, سب انتظامات پہلے صرف میری طرف آپ دھیان رکھیں, میں منتشر نہ ہوں. یہ سلسلہ الصحاب ہے اور سلسلہ الصحاب کی یہ جو کڑیاں ہیں یہ بڑی حسین ہیں, اور یہ کڑیاں کسی عطاف اور بخار کے مقام سے نہیں بنی, ان کو کسی ماہر نے, فنکار نے اور کسی کی نگاہ نے بنایا اور ان کو جوڑا اور بڑی عمدگی کے ساتھ جوڑا اور بڑی جودت کے ساتھ جوڑا ہے اور بڑی پختگی کے ساتھ جوڑا اور بڑی شگفتگی کے ساتھ جوڑا, اور ان کے اندر بڑا ہی حسن ہے, بڑا ہی جمال ہے, بڑی ہی رانائیاں ہیں, بڑی ہی زیبائیاں ہیں, بڑا ہی پیار ہے, بڑی ہی محبت ہے. بلکہ اس ایک ایک کڑی کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نہ صرف ولایت ملے گی بلکہ اسی کے اندر آپ کو شہادت بھی ملے گی, صدیقیت بھی ملے گی, تصوف بھی ملے گا, روحانیت بھی ملے گی, اور اسی کے اندر آپ کو نبوت و رسالت کا فیض بھی ملے گا, اور اسی کے اندر آپ کو توحید کی حقیقت بھی ملے گی. اسی کڑی میں توحید کی حقیقت بھی ملے گی. گویا کہ پہلے سبق سے لے کے آخری سبق تک سارا کچھ اس سلسلہ الصحاب کے اندر موجود ہے. از اول تا انتہا, از ابتدا تا اختتام, جو کچھ بندے کو چاہیے بندہ بننے کے لیے, جو کچھ آدمی کو چاہیے آدمیت کے رمز سے آشنا ہونے کے لیے, جو کچھ انسان کو چاہیے مقام انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے, وہ سارا کچھ اس سلسلے کے اندر موجود ہے. وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو اس سلسلے کے اندر آ جاتا ہے, اول تو خود نہیں آتا, بلایا جاتا ہے. خود نہیں آتا, بلایا جاتا ہے, لایا جاتا ہے, اور کبھی دعوت دے کے بلایا جاتا ہے اور کبھی خود جا کر دعوت دی جاتی ہے. سارے انداز خوبصورت ہیں, سارے انداز نرالے ہیں, سارے انداز اپنے اندر بڑی انفرادیت رکھتے ہیں اور انفرادیت کے ساتھ ساتھ بڑی جاذبیت رکھتے ہیں. انفرادیت کے ساتھ ساتھ بڑی جاذبیت, کشش ہے, بڑی کشش ہے ان میں. پتہ نہیں میں سوچ کے کیا آیا تھا کہ کہنا کیا ہے اور مجھ سے کہلوایا کیا تھا, پتہ نہیں اس کے تصور میں آ گیا, پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا تار وہ جڑ گئی ہے. اتنا بتا دیتا ہوں جڑ گئی ہے, جڑ گئی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جڑ گئی, محمد کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جڑ گئی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا, کہلوایا جا رہا. مجھے نہیں الفاظ یہ آتے تھے, میرے تصور
کمرے کے اندر چراغ درمیان میں ہوتا ہے. سمجھے کہ ان چراغ کی بات نہیں کر رہا. وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ان چراغوں میں روشنی ادھوری ہے, ان میں ناقص ہے, مصنوعی ہے, آج ہے کل نہیں. یہ روشنی کسی اور روشنی کی محتاج ہے, کسی اور گریڈ اسٹیشن کی محتاج ہے, اور جس چراغ کی میں بات کر رہا ہوں وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ روشنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس چراغ کا تعارف قرآن پاک نے کروایا, واللہ متم نورہ, واللہ متم نورہ. اللہ کریم ارادہ فرما چکے ہیں کہ اس نور مصطفیٰ کو کامل کر کے رکھنا ہے, کامل کر کے چھوڑنا ہے, کامل کر کے چھوڑا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, تم سے یہ چراغ بجھایا گیا. اس چراغ کو کون بجھائے؟ مٹتے ہیں, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آتا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیوں مٹے گا؟ تو نے قائم رکھا, تو نے ذکر کو بلند کیا ہے, تو خود فانی ہے. تو خود فانی ہے. اس ذکر مصطفیٰ کا ذاکر اللہ ہے, تو فانی نہیں. تو جس کا ذاکر فانی نہ ہو, اس کے ذکر کو پھر دوام نہ ہو تو کیا جی؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ آیت کریمہ کی ترجمے کی طرف پڑھوں کیا؟ لائن کا دھیان رکھوں کہ لائن خیر 7 بجے میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, وہاں بھی حاضری دینی ہے. چلیں ادھر سے اجازت ملے گی تو جائیں گے. اجازت ملے گی ہمارے طبیب یہ تو نہیں ہے, ہمارے طبیب تو وہ ہے. ہمیں شفا کی امید ان سے نہیں ہے, نہ ان کے میڈیسن سے ہے جی. ہمیں تو شفا کی امید اس خاک پاک سے ہے جس کے بارے میں عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں, فی غبار المدینہ شفا, فی غبار المدینہ شفا. مدینہ پاک کی پاک غبار پاک میں شفا. دعا کریں اللہ کریم ان راہوں کو کھولے اور ہمارا علم نصیبی کو خوش نصیبی کے اندر تبدیل فرمائے, ہماری اس دوری کو اور بوجھ کو قرب کے اندر تبدیل فرمائے, تاکہ ہم ایمان کی معراج حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین نیاز میں تڑپتے اور بھٹکتے ہوئے عقیدت کے سجدوں کو دہلیز مصطفیٰ کو قربان کریں. تھوڑی سی سبحان لگی یار. 2,20,000 روپے کا 2,80,000 روپے کا عمرہ ہو گیا ہے, وہی عطا فرمائیں. یہ پیسے آ جائیں گے, دعا کرو بلاوا آ جائے گا. پیسے میٹر نہیں کرتے, کتنے میں میٹر نہیں کرتے, میٹر دعا کرو بلاوا آ جائے. کوئی ہمارے ایسے گناہ ہیں جو گناہ راستے میں رکاوٹ اور حائل ہیں اور پردہ ہے اور آڑ بن گئے, اور ان کی اوٹ میں ہم چلے گئے. ابھی تک وہ گرہ کھل نہیں رہی, بس جب گرہ ادھر سے کھلے گی راستے کھل جائیں گے. وہ گرہ کھولنے کی ضرورت ہے, بس راستے کھل جائیں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں ویرانی سی نظر آتی ہے. کوئی ویرانی نظر نہیں آتی, تیری آنکھ ہونی چاہیے, ملائکہ طواف کر رہے ہیں. ویران ہو وہ دل جس کے اندر حضور کی محبت نہیں, ویران ہو وہ آنکھ جس آنکھ کے اندر جلوہ قوت خضرا نہیں ہے, ویران ہو وہ زبان جس زبان پر ذکر مصطفیٰ نہیں ہے. مقامات حرمین طیبین ہو پھر ویرانی اس آدمی کے ایمان کی ویرانی ہے جو کہتا ہے ویران نظر آتے ہیں. نہیں, ملائکہ طواف کر رہے ہیں, ملائکہ طواف کر رہے ہیں. انسان ایک غافل اگر طواف نہیں کرتا, نہیں زیارت کرتا, تو وہاں اس مقامات مقدسہ کے اندر کوئی ویرانی نہیں آتی. وہ تو ویرانیوں کو بہار میں تبدیل کرنے والے ہیں اور آبادیوں کے اندر تبدیل کرنے والے ہیں. وہ نظام کو ختم کر کے بہاریں عام کرنے والے ہیں. ہاں, یہ جملہ بالکل آج کے بعد کم از کم قبروں کی چار دیواری کے اندر آنے والوں میں سے کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے کہ ویرانیاں نظر آتی ہیں. کہاں ویرانیاں نظر آتی ہیں؟ ملائکہ کا جمع غفیر. میں محتاط اللہ کی صرف حدیث پاک کے اس حکم کے تحت بیان کرنے لگا ہوں. 70,000 ملائکہ ہر وقت کعبہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے. کعبے کے کعبے کا طواف کر. حاجی آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو.
میزاب جس کو میزاب رحمت کہتے ہو وہ کس طرف ہے؟ وہ کس طرف ہے؟ نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب کی طرف ہے، نہ شمال کی طرف ہے، نہ جنوب کی طرف ہے، نہ تحت کی طرف ہے، نہ فوق کی طرف ہے، نہ تحت سرا کی طرف ہے، نہ عرش اولا کی طرف ہے۔ وہ کعبہ شریف کا میزاب رحمت جس کو اسی منبر سے آواز آئی تھی کہ وہ کعبہ کا میزاب رحمت نہیں، وہ کعبۃ اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ سیدھا مدینہ پاک کی طرف ہے اور آنے والوں کو دعوت جسارہ، دعوت محبت دے رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ہمارے معرفت کی بات بھی کچھ سامان ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو پرنالہ ہے، پرنالہ کسی اور طریقے کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا تھا، اس کا پائپ لگا کر نیچے بھی پانی کو اڑیلا جا سکتا تھا۔ ایسا ہی ہے، شروع سے ایسا ہے، قیامت تک ایسا رہے گا۔ ٹیکنالوجی جتنی بھی اپنے آپ کو ایڈوانس کر لے، اس کعبۃ اللہ جس کو تم پرنالہ کہتے ہو اور آل معرفت اور آل حقیقت اور ولایت کی دنیا کے اندر رہنے والے اور توحید کے سمندر میں شناوری اور غوطہ لگانے والے اس کو پرنالہ نہیں کہتے، کعبہ کا ہاتھ کہتے ہیں۔ شاہ کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کعبہ ہے، وہ کعبے کا کعبہ ہے، بلکہ اسی کعبے کے کعبے نے اس کعبے کو قبلہ بنایا۔ یہ جو کبھی عرض کر دیا، اب لمبی جوڑی آیات مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیا کرتا رہا تکلو بابا جی کا بستوا فلا نولین کا قبلۃ ترضاها فول وجهك فول وجوهكم فولوا وجوهكم، ہو سکتا تھا لیکن نہیں۔ طلباء دھیان فرمائے، فول واحد مخاطب کا صیغہ، وجهك نہیں وجهك۔ بابو آپ اپنا رخ زیبا پھیر لیجئے، جس طرف آپ کا رخ زیبا پھرتا چلا جائے گا وہ سمت کعبہ بنتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم کسی سمت میں نہیں ہیں، ہم کسی جہت میں نہیں ہیں، ہم کسی زاویے میں نہیں ہیں، ہم کسی کونے میں نہیں ہیں، ہم ہر جگہ ہیں جہاں آپ کا چہرہ رک گیا وہ کعبہ ہے۔ اب کہیں گے صاحبان علم تشریف فرما ہے کہ بھائی یہ تم نے مولانا کیا بات کہہ دی، اگرچہ میں مولانا نہیں ہوں، یہ کیا تم نے بات کہہ دی کہ جہاں چہرہ رک گیا وہی قبلہ؟ ہاں، بات عرض کرتا ہوں قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ کے استدلال کرتے ہوئے قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قدرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ، میرے حضرات ہاں توجہ فرمائیں گے، قبلۃ کو نکرہ رکھا، معرفہ بھی تو آ سکتا تھا۔ یہ کلمہ علماء تشریف فرما ہے، میں کسی محلے کی عام مسجد کے اندر تو بات نہیں کر رہا، ایک کلاس میں گرفت ہوگی۔ قبلۃ القبلہ بھی تو ہو سکتا تھا، قبلۃ نکرہ کیوں رکھا؟ نکرہ کے اندر تو لفظ موجود ہے، اس کے اندر عموم ہوتا ہے، نکرہ میں عموم ہے۔ معرفہ میں جس وقت نکرہ کو معرفہ بنا دیا جائے تو نکارت ختم ہو جاتی ہے، جب نکارت ختم ہو جائے تو دوبارہ اس کو نکرہ، کیونکہ نسِ قطعی ہے اور نسِ قطعی کے لیے اگر اس کے اندر کوئی تنسیخ کرنی ہے، کچھ ناسخ اور منسوخ والا معاملہ کرنا ہے تو پھر وہی کا آنا ضروری ہے، تو وہی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، وہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو نکرہ ہے وہ نکرہ رہے گا، جو معرفہ ہے معرفہ رہے گا، جو مقید ہے مقید رہے گا، جو مطلق ہے وہ مطلق رہے گا، ایسا ہی ہے۔ اب اس کو نکرہ رکھا، ہم نے اللہ کی فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو نکرہ رکھ کے لوگوں کو اس طرف اشارہ دلا کے توجہ مبسوط کرانا مقصود تھا کہ بھئی اس کو نکرہ رکھا ہے، سرکار اپنی حیات طیبہ میں اگر چاہے کچھ تبدیلی ہو جائے تو نکرہ ہے، اگر اس کو خاص کر دیا، معرفہ بنا دیا، پھر تبدیلی ناممکن ہوگی، اگرچہ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے، ہم ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ ہم اس کو نکرہ رکھتے ہیں تاکہ کسی وقت بھی طبیعت مبارکہ کے اندر آ جائے کہ اب اس کعبہ سے ہمارا
گزرنے والے میں کیا کرتے صرف سمجھائی پہ نہیں ہوتی ہے تو ریٹ ہو جاتا ہاں یہ ہے القبلہ یہ ہے القبلہ اس میں سمجھیے کہ میں نے کیا تھا میرے پاس ایویڈنس موجود ہے موبائل کے اندر تصویر موجود ہے کہاں سے چیک کی گئی اب دعا کریں اللہ تعالیٰ عذاب ہو جائے میرے بغیر بھی گئی ہے اللہ اکبر تو دوستو کہاں سے شروع کروں اور بہت کچھ میں نے آپ کو کہہ دیا اپنے استادوں کو بھی بتا دینا جو بھی آئی ہے کہ کچھ کہا ہے بس جنب الاتقا بس شاید میں الاتقا پہ ہی بات کر سکوں اور آگے نہ کر سکوں خیر ان آیات مقدسہ جو سورہ اللیل کی ہے ابھی تو میں اس مخمصے کے اندر شش و پنج میں پھنسا ہوا ہوں کہ سورہ اللیل اور سورہ والضحیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں بنایا گیا ہے سورۃ اکٹھی جو حفاظ کرام ہے وہ تو ذرا ذوق لے لینا اللیل پہلے ہے والضحیٰ بعد میں اللیل ختم ہوتی ہے والضحیٰ شروع ہوتی ہے اور اس واللیل کا آغاز بھی قسم سے ہو رہا ہے اور والضحیٰ کا بھی آغاز قسم سے ہو رہا ہے واللیل مجھے رات کی قسم یعنی کہ زلف دوتا کی قسم زلف عنبری کی قسم والضحیٰ رخ تابہ کی قسم جلوہ جات کی قسم آپ کے چہرہ اقدس کی قسم اور ویسے بھی دنیا جہان کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ دن بعد میں آتا ہے رات پہلے آتی ہے میں تو وجہ عرض کر رہا ہوں کہ واللیل کو مقدم کیوں کیا والضحیٰ کو مؤخر کیوں کیا والضحیٰ چہرہ ہے اور واللیل زلف دوتا ہے تو دیکھنے میں جس وقت بندہ ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے سیاہی میں نظر جاتی ہے سب سے پہلے سیاہی میں نظر جاتی ہے پھر والضحیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے اور ویسے بھی جس وقت آپ چاند دیکھتے ہیں اب یہ جماعت ثانی شریف کا آپ نے چاند دیکھا تو رات میں چاند دیکھا جاتا ہے یا دن میں رات میں چاند دیکھ کے اگلے دن کی تعجیل ہوتی ہے کہ وہ کون سا ہے تو رات مقدم ہے انا جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا اللہ کریم نے فرمایا رات ہم نے تمہارے لیے باعث سکون بنائی اور دن تمہارے لیے باعث خواش بنایا رات کا ذکر پہلے دن کا ذکر بعد میں اور اگر اس طرح میں دیکھا جائے کہ آقا کا ذکر بعد میں ہوتا ہے غلام کا ذکر پہلے واللیل میں صدیق کا ذکر اور والضحیٰ میں سراپا صدق کا ذکر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میں جنت میں معاشر کے میدان سے سارے لوگوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جنت میں تشریف لے کے جانے لگوں گا تو مجھ سے پہلے حضرت بلال حبشی جنت میں جائیں گے جی تو کہنے والوں نے کہا کہ پھر اس سے مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم سے ابو بکر حضرت بلال حبشی کا مقام مرتبہ اور افضلیت اور رشد اور بزرگی اور کرامت زیادہ ہے آپ پہلے جائیں گے تو اس کی وضاحت علماء نے فرمائی کہ جس ناکہ پہ رسول کریم سوار ہوں گے اس ناکہ کی نکیر اور اس کی لگام حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگا غلام آگے آگے ہوتے ہیں آقا پیچھے پیچھے ہوتے ہیں یہ جو جس وقت پروٹوکول جا رہا ہوتا ہے تو پروٹوکول میں جو سب سے آگے گاڑی ہوتی ہے کہ اس کے لیے سارا کچھ اہتمام ہوتا ہے اور جس وقت آپ اپنے عزیز داروں کی برات لے کے جاتے ہیں تو دولہا صاحب کو سب سے آگے لگاتے ہیں تو دولہا کے بغیر اگر برات چلی جائے دولہے کے بغیر فقط اتنا سبب ہے کہ ایک آدھے بس میں صاحب یہ جو اس روز براتی ہم نے سب نے جمع ہونا ہے نا فقط اتنا سبب ہے کہ ایک آدھے بس میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تم جہاں دنیا کے اندر اتراتے پھرتے ہو ناز کرتے پھرتے ہو سینے پہ ہاتھ مارتے پھرتے ہو کہ ہم ہیں اور ہم ہی سے جہان کا رنگ ہے ہم سے رنگ جہاں نہیں ہے رنگ جہاں کسی اور سے رنگ جہاں کسی اور سے بس اجنبہ الاتقا جو ہاں اب اس کے ترجمے کے اندر ڈنڈی نہ ماروں گا نہ مارنے دوں گا کیونکہ کچھ لوگوں نے ماری ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اسے اللہ کریم فرماتے ہیں ان قریب وقت آنے والا ہے کہ جہنم اور دوزخ کی آگ سے دور 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 تک رکھا جائے گا
جمہور مفسرین کرام کی آراء کی روشنی کے اندر تاجدار صداقت سبحان اللہ، مزاج شناس نبوت سبحان اللہ، دم ساز نبوت سبحان اللہ، پیکر صدق سبحان اللہ، پیکر وفا سبحان اللہ، جسمہ مہر وفا سبحان اللہ، امام الصادقین سبحان اللہ، امام الصدیقین سبحان اللہ، امام المتقین سبحان اللہ، امام العاشقین سبحان اللہ، عمر کے امام سبحان اللہ، عثمان کے امام سبحان اللہ، علی علی کہنے والوں علی کے امام سب صحابہ اکرام کے مقتدا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی سبحان اللہ، رسول کریم کی ذات بابرکات کے چہرے اقدس پہ ایمان کی پہلی نظر ڈالنے والا اسلام کی منڈی میں پک کر تیار ہو کر پہلا آنے والا پھل نبوت و رسالت کا جو سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرن جس وجود پہ پڑی ہو وہی اتقا ہے۔ ڈنڈی مارتے ہوئے لوگوں نے کہا وہ متقی ہے، کیونکہ وہ تفضیلی تھے اور آج کل بھی بڑا ہی رونا آ رہا ہے اپنوں پہ، غیروں پہ کیا ہوگا؟ رونا غیروں پہ نہیں ہوتا، رونا اپنوں کا ہوتا ہے، اپنوں کا رونا ہوتا ہے۔ تفضیلیت اب آج سنت والجماعت کے طرف رخ کر چکی ہے، بلکہ رخ کر چکی اندر داخل ہو چکا اندر داخل ہو چکا، اور ہمارے بڑے بڑوں کے مضبوط ترین عقائد کو اس نے متزلزل کر کے رکھ دیا۔ آپ نیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں، میں آپ کسی شخصیت کا نام نہیں لوں، بس اتنا اشارہ کرنا تھا کہ اور اپنوں نے کہا ہمیں مصیبت ہی اپنوں نے ڈال دیا، غیروں کا گلا کیا کرنا ہے۔ اپنوں نے کہا کہ اگر تم اتقا سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق کو مانو گے تو خرابی جیسے یہ لازم آئے گی۔ تو اور بات دھیان سے سنیے گا، میں یہ عقیدے کی بات طرز کرنے لگا ہوں۔ خرابی جیسے یہ لازم آئے گی کہ پھر انبیاء اور رسولان نظام بھی اتقا نہیں رہیں گے، وہ متقی ہوں گے، اور ابو بکر صدیق اتقا کہلائیں گے۔ یہ انجیکشن لگا دیا، گویا کہ زمزم شریف کی بوتل کے اندر شراب ڈال دی، لیبل اور ہے اندر اور ہے، اندر اور ہے۔ جملہ سمجھ گیا میں نے کیا کہا کہ اتقا کا معنی متقی کرو اور حقیقی معنی کو چھوڑ دو اور مجازی معنی مراد دو۔ اب میں تو روا سے بات کرنے لگا سور شاشی کے حوالے سے، حقیقی معنی آپ چھوڑ دو اور اس کا مجازی معنی لے لو۔ جی مجازی معنی کیوں لے؟ یہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر حقیقی معنی لو گے تو پھر انبیاء کرام وہ مفضول ٹھہریں گے، ابو بکر صدیق افضل ٹھہریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بھائی عقیدے کی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، اگرچہ اس کے اندر کوئی اچھے دار خطاب نہیں ہوتا اس بات میں، لیکن بات عقیدے کی عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ زہر دیا اور یہ انجیکشن لگایا اور کرونا ہمارے اوپر آ کے مسلط کر دیا، ہم آرام سکون کے ساتھ صدیقیت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کرونے کا انجیکشن ہمیں لگا دیا، اس سے بچنے کا نہیں، کرونا زدہ ہمیں کرنے کی کوشش کی اور ہمارے ایمان کو سب کرنے کی کوشش کی۔ تو تم نے اگر ایسا کہا تو پھر تو خرابی یہ لازم آئے گی تو ابو بکر صدیق افضل ٹھہریں گے، رسول اور انبیاء وہ مفضول ٹھہریں گے۔ یہ کبھی ایسا نہ کرنا، اصل میں وہ کچھ کہنا اور چاہتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم اتقا ابو بکر صدیق کو کہو گے تو پھر علی المرتضیٰ اتقا نہیں رہیں گے، وہ متقی رہیں گے، اور سپرلیٹو ڈگری یہ ابو بکر صدیق کے حصے میں آئے گی۔ کہنا یہ چاہتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے، یہی اس کی ڈنڈی ہے، یہی اس کی تفصیلیت ہے۔ پتہ نہیں وہ تفصیلی ہے یا وہ خارجی ہے۔ بہرحال ہم الحمدللہ کہتے ہیں نہ ہمارے تفصیلیوں سے کوئی رشتہ نہ تعلق ہے، نہ خارجیوں سے، نہ ہمارا ناسبیوں کے ساتھ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جتنے یہاں پر تشریف فرما ہے سب کی میں نمائندگی کرتے ہوئے بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ کمرلوم والے ہوں، بسم جمیل والے ہوں، سیال شریف والے ہوں، شرف شریف والے ہوں، ان سب کا عقیدہ ہے کہ محمد عربی جیسا کوئی نہیں، آل بیت الہار جیسا کوئی نہیں، اصحاب رسول جیسا کوئی نہیں، ابو بکر جیسا کوئی نہیں۔
जवाब। इस एजाज में नजर नहीं है? या अली, रसूल कायनात ने फरमाया, या अली अंता फी दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। और रसूल कायनात ने फरमाया, अली तेरा और मेरा घर, तेरा मेरा महल जन्नत में आमने सामने होगा। मैं अपने घर से निकलूंगा, तेरे घर में दाखिल होगा, तेरे घर से निकलूंगा, अपने घर के अंदर दाखिल होगा। ये सारी वजीरतें मुसल्लम। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, जिस वक्त रसूल करीम ने कोई सफा पे चढ़कर ऐलान नबुव्वत फरमाया और तौहीद का पहला नगमा अहले मक्का के सामने पेश फरमाया, तो क्या इरशादात थे? या अहले मक्का, या माशर कुरैश, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। है माशर के अरसाए मक्का में मौजूद, मैदान के अंदर मौजूद लोगों, सुन लो कान खोल कर, मैं मोहम्मद दुर्रे यतीम मक्का, दुर्रे यतीम काश के वक्त होता कि मैं यतीम का माना भी अर्ज करता कि यतीम क्या होता है। हमने यतीम को हकीम समझ रखा, यतीम हकीम नहीं है। यतीम युतम से माफूज है, याता और मीम युतम से। युतम कहते हैं ऐसे मोती को जिस जैसा मोती कायनात में न हो। कोई समझ में बात आई? यतीम युतम से है, और युतम उस मोती को कहा जाता है जिस जैसा मोती, जिस जैसा दुर, जिस जैसा चमकता दमकता सौफिशान मोती कायनात के अंदर न हो। कोई मिसल नहीं ढोलन नहीं, कोई मिसल नहीं ढोलन नहीं। इसलिए मैंने दुर्रे यतीम अर्ज की जसारत की है, वरना मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप यतीम थे? आप यतीम यतीमा ताई हाथ से लेते ठंडा। यतीम तो उस साये, उस बेसाया हाथ के नीचे आकर साया रहमत और साया आफत हासिल करते हैं। तो खैर अली खुदा की मोहब्बत हमारे सीने के अंदर मौजूद है। हमारा सारा सर उनके जलील पे खम है, हमारी अकीदत की ज़मीनें उनके सामने झुकी हुई हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का अपना मुकाम है। दोनों ने ईमान कबूल किया, अबू बकर सिद्दीक ने भी उसी में और अली और मुर्तज़ा ने भी। लेकिन उम्र के अंदर बड़ा तफावत था, उम्र के अंदर बड़ा तफावत था। अबू बकर सिद्दीक उस उम्र में थे जिस वक्त बंदा सब कुछ समझता है, नशे व फराज उसके सामने होते हैं, वो मुश्किलात और आसानियां उसके सामने होती है, वो बैलेंस कर सकता है। तो एक समझदार आदमी का कोई फैसला करना एक बच्चे के फैसला करने से मुख्तलिफ है। अगली बात समझ आ गई? अगली बात, अली मुर्तज़ा भाई है, सिद्दीक परले घर से आया है, ये तो अबू का बेटा परले घर से आया है। ये तो अपने भाई का कंधे के साथ कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़े होने के लिए भी ईमान कबूल कर सकते हैं, अगर ऐसा मामला नहीं है। मैं सिर्फ बात समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को कोई मजबूरी नहीं थी, जी ऐसी कोई खानदानी मजबूरी नहीं थी। ईमान कबूल किया, दलील तक तरफ नहीं थी। रसूल कायनात फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक के सामने जब मैंने इस्लाम पेश किया, सब ने तरद्दुद से इस्लाम को कबूल किया, बिला तरद्दुद इस्लाम कबूल किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने बिला तरद्दुद, बगैर कोई दावा किए, बगैर कोई मुतालबा किए, बगैर मौजूदा तलब किए, बगैर किसी रोशन निशानी को तलब किए ईमान कबूल कर और ईमान के दाई बन गए, तौहीद के दाई बन गए। अब वो मामला उधर रहा कि मुत्तकी और अत्का। हाँ, मिसाल कर देता हूँ, बड़े आपके असल का लेवल बड़ा बुलंद है, उस हवाले से बात की मिसाल। कोई दो चार आदमी बैठे हुए तो वो कहे कि गंदम की रोटी बाजरे और जौ और मकई की रोटी से बेहतर है। तो इसका हर जैसे मतलब नहीं होता कि अगर कोई बादाम को पीसे और उसका आटा बना ले, अखरोट को पीसे उसका आटा बना ले, तरबूज को पीसे उसका आटा बना ले, काजू को पीसे उसका आटा बना ले, तो उससे रोटी बनाने की कोशिश करे, बने या ना बने, तो वो पहले कहने वाले के कौल की नफी कर दे कि तूने कहा था कि आटे की रोटी बाजरे और गंदम की रोटी बाजरे और जौ की रोटी से आला है। ये देख मैंने रोटी तेरे सामने रखी है, ये रोटी तेरी गंदम की रोटी से अफजल है।
تو یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ عرف دیکھا جائے گا کہ عرف میں روٹی کون سی استعمال ہوتی ہے، عرف میں روٹی کون سی استعمال ہوتی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اتقا کا معنی کر کے متقی کہے اور سب سے بڑا متقی نہ کہے، میں اس سے کہتا ہوں تیرا یہ کہنا یہ تین اعتبار سے غلط ہے. عرف کے خلاف ہے، عرف کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے، مجبوری کوئی. حقیقی معنی جس وقت متعذر ہو جائے اس وقت مجازی معنی کی طرف جایا جاتا ہے. جی تو یہاں مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کے اپنے حقیقی معنی کے اندر یہ بالکل فٹ آ رہا ہے. اب رہ گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام، وہ خارج الفاظ ہے، وہ اتقا کے دائرے کے اندر آتے ہی نہیں ہیں، وہ اتقا گر ہیں. وہ اتقا نہیں ہے، وہ اتقا گر ہے، وہ استاد ہے. جس وقت شاگردوں کی بات ہوگی تو استاد درمیان میں شامل ہے نہیں ہوگا. استاد رہے گا. جس وقت پیر اور مرید کی بات ہوگی پھر پیر اور مرید کو الگ الگ کرنا ہوگا. جس وقت صرف مریدوں کی بات ہوگی اس وقت پیر کو اندر شامل نہیں کیا جائے گا. جس وقت اولاد کی بات ہوگی باپ شامل نہیں ہوگا. جس وقت امتیوں کی بات ہوگی نبی شامل نہیں ہوگا. ہم اتقا کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کے اس ماحول میں جس ماحول میں ابو بکر صدیق جچتے ہیں، سونے لگتے ہیں. اور وہ کون سا ماحول ہے؟ انبیاء کا ماحول نہیں ہے، وہ رسولان اعظام کا ماحول نہیں ہے، وہ نبوت کا ماحول نہیں ہے، وہ رسالت کا ماحول نہیں ہے، وہ صحابیت کا ماحول ہے. صحابیت کے ماحول میں سارے متقی ہیں، ابو بکر اتقا ہے. وہ اتقا ہے. ابو بکر صدیق کیا ہے؟ مان جا اتقا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو مانے ہوئے. اس کو کہہ رہا ہوں تو نہیں سن رہا. مان لے وسط جنت ہر اتقا. اور وہ اتقا کون ہے؟ انبیاء. انبیاء نے دنیا کو کیا دیا؟ پیسہ نہیں. انبیاء نے نبوت کا فیض دیا، رسولوں نے رسالت کا فیض دیا. انبیاء اور رسولوں نے مل کر اللہ کی توحید کا پیغام دیا. جو کچھ احکامات الہیہ آئے تھے سارے ماحول میں تو اس کے نور کو بانٹا. انہوں نے مان نہیں دیا. اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ کی فرماتے ہیں الذی اتقا وہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا. تو اپنا مال اللہ کی راہ میں بہترے اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. دوسرا معنی الذی یؤتی مالہ یتزکا، تاکہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اتنا صاف ستھرا خود ہو جائے کہ اتقا اور مزکا اور مصفا نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے. کیا تزکا کے دونوں معنی، مال پاک ہو جائے، خود پاک ہو جائے. کیوں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. بات عرض کرتی ہے رسول کی تزکیہ فرمانے کے لیے آئے. اور ایک انگلش کا ترجمہ میں نے قرآن پاک کا پڑھا. یہ نہیں کہ میں آپ کے اوپر توس جمانا چاہتا ہوں کہ انگلش بھی مجھے آتی ہے، بات عرض کرنے لگا ہوں. اس نے زکات کا معنی بڑا خوبصورت لکھا انگلش والا. اس نے کہا خود کو سنوارنا. جی کہ زکات کا معنی اس نے انگلش والے نے خود کو سنوارنا، خود کو بنانا، اپنا آپ میک اپ کرنا تاکہ پیا کو پسند آئے. پیا کو پسند آئے. ابو بکر صدیق نے یہ زکات پہ اور زکات پہ پورا عمل کیا. خود کو صاف کیا، خود کو آراستہ کیا، خود کو پہراستہ کیا، خود کو مزین کیا، اپنا میک اپ کیا ہر حوالے سے. ہاں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر بھی سجدہ کرنا پڑا، سجدہ کیا، یاد راضی ہو گیا. مال مانگا، مال پیش کر دیا. اولاد مانگی، اولاد پیش کر دیا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی. سانپ کی اس بل کے سامنے اپنی ایڑی رکھی. وطن قربان کرنے کی باری آئی. جیسے کہ حضرت اب ابراہیم علیہ السلام نے وطن قربان کیا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کی. ابو بکر صدیق نے ہجرت کی، بڑے سونے انداز. مہاجرین صحابہ کرام سب کو سلام، سب کو سلام ہے. عمر فاروق کو سلام، عثمان غنی کو سلام، علی المرتضیٰ رسول کریم کے بستر اطہر میں آرام فرما
نہیں تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس سے بھی مشکل کام تھا راہ ہجرت پہ وطن کو چھوڑ کے سرکار کے ساتھ جانا۔ کسی نے کہا آواز آئی، ایک کالے کپڑے پہننے والے کی آواز آئی، ہاں اگر یہ اعتماد ہوتا تو مکہ والوں کی امانتیں ابو بکر کے سپرد ہوتی۔ لگتا ہے ابو بکر میں یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا۔ میں نے کہا امانتیں دو تھیں، نوکر بن کے کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ ایک مقام پر تو سرکار کے پیچھے نہیں چل سکتا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ مجھے آگے سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، میں دوڑ کے آگے چلا جاتا تھا، پیچھے خطرہ محسوس ہوتا تھا، میں پیچھے پلٹ جاتا تھا، دائیں طرف سے کوئی آہٹ آتی تھی میں ادھر چلا جاتا تھا، اس طرف سے کوئی آواز آتی تھی میں ادھر چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ اب سرکار دو عالم کی حفاظت پر مامور ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ ایسے ساتھ سے چلا جائے، ایسا طواف دنیا میں کسی نے نہیں کیا جیسا طواف محبت کی دنیا کے اندر ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا۔ کسی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رکھو تک سنا ہے، دوسرے نظر آ جاتا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں۔ سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں؟ رکھو تک سنا ہے، دائیں طرف بھی کھلی زمین ہے، بائیں طرف بھی کھلی زمین ہے، آگے بھی کھلی زمین ہے، پیچھے بھی کوئی درخت تک موجود نہیں کہ کوئی اس کی اوٹ کے اندر چھپا ہوا ہو۔ بس جان کو راضی کرنے کا ایک انوکھا انداز۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور یہ کثرت کے ساتھ مال اپنا خرچ کرتا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ لوگوں کے اس کے اوپر احسانات ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں سوائے محمد عربی، کسی کا کوئی احسان نہیں، حتیٰ کہ اپنے باپ کا بھی احسان نہیں۔ اپنے باپ پر بھی ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ کیوں؟ ہاتھ پکڑا مکہ مکرمہ میں اور رسول کریم کی برگاہ میں لے کے گئے، اور اس وقت حضرت ابو قحافہ کی آنکھیں اور بینائی وہ کھول چکے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر ان بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے، ہم خود چلے جاتے ہیں۔ میں بات کیسے کروں، میں کیسے بات کروں اور کن سے بات کروں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے، کروانے کے لیے ابو بکر صدیق ہاتھ پکڑ کر اپنے نابینا والد بزرگوار کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ تو سرکار نے آتے ہی فرمایا ابو بکر مجھے پتا تھا ان بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے، میں خود سراپا ایمان چل کے جاتا ابو بکر تیرے گھر میں اور تیرے والد کے زبان پر کلمہ پڑھا کے آتا۔ اللہ اکبر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ مگر جو اب بات کرنے لگا ہوں تو بات دھیان سے سنیے گا۔ میں عمل کرتا ہوں آپ کو بتا، آپ عمل کرتے ہیں مجھے بتا، شاگرد عمل کرتا ہے استاد کو بتا، بیٹا عمل کرتا ہے باپ کو بتا، لیکن یہ جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں ان کی نیتوں کا کسی کو پتا نہیں۔ بس مختصراً بات کروں گا، 7:30 ہو گئے، مختصراً بات کروں گا۔ نیت کا کسی کو پتا، نیت کا صرف اللہ کو پتا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر ابو بکر صدیق کی نیت اللہ نے بیان فرمائی۔ نہیں جب تک آپ سنتے نہیں آگے اللہ کریم نے اگلی آیت کریمہ کے اندر ابو بکر صدیق کی اس عمل کی نیت لوگوں پر واحد کر دی، واضح کر دیا۔ وہ نیت کیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں، پھر بھی خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ مال لگتا ہوا، مال
ایسے ہوشیار ہو گئے. اور مجھے تو ان لوگوں پر بھی بڑا اعتراض ہے جو لوگ علی المرتضیٰ کے نعرہ لگتا ہے تو حیدری بلند آواز سے کہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا نام بڑا، اللہ کے رسول کا نام بڑا. لیکن جس وقت نقیب صاحب تشریف فرما ہے خواجہ صاحب، جس وقت محفل کے اندر نعرہ حیدری لگتا ہے تو پھر یا علی اونچی آواز سے کیوں ہوتا ہے؟ تکلیف ہے کوئی؟ برابری نہیں اچھی لگتی؟ لگائیں نعرہ اونچا، لیکن سارے نعرے اونچے لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب نعرہ حیدری بھی لگائیں. نعرہ حیدری. بس یہ ٹھیک ہے. توازن اور اعتدال، توازن اور اعتدال. اور نعرہ حق چار جان بھی لگے، توازن اور اعتدال. یہ ممبروں والا بھی عجیب ہے، کبھی کسی نے عوام الناس کو بتایا نہیں کہ آپ لوگ کا کیا ہے. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے اور الحمدللہ کا بھی حق کوشش کر رہا ہوں اس کو ادا کرنے. لا تخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والے جو چاہے کرتے رہے، ہم نے کسی کی نوکری کر لی ہے، نوکر جو ہوئے. لوگوں کی باتوں پہ کام کریں گے تو پھر دین کی خدمت نہیں کر پائے. لوگوں کو ہم نے تھوڑے وقت کے لیے منہ دکھانا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ہمیشہ منہ دکھانا ہے. بہت سارے اس نوکری کے اندر یہ منہ دکھانے کے ہم قابل ہو جائے. بس نہ نام بری چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ لمبے چوڑے کو اشتہارات چاہیے. اس نوکری میں اس قابل ہو جائیں کہ وہاں منہ دکھانے کے قابل ہو. اور بھائی کے بلا کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ. درویشوں کی بات بھی سنتے رہتے ہیں، آپ تو سنتے رہتے ہیں، کسی فقیر کی بات بھی سنتے ہیں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. اسی ابھی کہ نے یہاں پر ایسا سوال ان کو لگایا رکھا ہے، پھر اپنی کسی وجہ سے آپ نے کروا دیا. ہاں آپ لوگوں نے پتہ نہیں کی کرتے رہتے ہیں، کھولنے لگے بیٹھے نے جٹو کو کرتے ڈیڑے ہاں کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اور قبول ہوتا رہتا ہے. اور بہار جہاں فضا کی ہوائیں ٹھنڈی آتی رہتی ہیں، خوشبوئیں بھی آتی رہتی ہیں، شام جہاں مقر ہوتا رہتا ہے، دل پہ کمل کھلتا رہتا ہے، ایمان کے اندر بہاریں آتی رہتی ہیں، اندر گلانی آتی ہے، ایمان کی بالندگی کا پورا سال و سبا مہیا دیا جاتا ہے. ورنہ ہم تو سانس نہ لے سکے، ورنہ مومن سانس نہ لے سکے. میری کیا مجال ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر لوگوں کے سامنے اس کرسی پر بیٹھ کر واز کروں؟ میری کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے؟ کوئی کہلواتا ہے، کوئی کہلواتا ہے. ہاں تو پھر سنا دوں ایک وہ جملہ جو اوپر کی بلا کا ذاتی جملہ مبارک ہے. وہ کہلوایا کیا ہے؟ آئے در محبوب ہے، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ. سبحان اللہ. اب قادیاں تشریف لے کے میں اکثر یہ بات اپنے بیان کے اندر عرض کیا کرتا ہوں. وہاں وہ گریز کی دکان بنی تھی بالکل قادیاں کے آباد میں. وہ گریز کا جو سیل مین تھا اس نے چہرہ مورا دیکھا، تعارف چاہا. کہتے جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام کوئی نہیں ہے، سارے اچھے نام ہیں ان کے، اپنا کوئی نام نہیں. سارے اچھے نام ہیں ان کے، سمی بھی وہی ہے، مزمل بھی وہی ہے، مدثر بھی وہی ہے، طٰہٰ بھی وہی ہے، یاسین بھی وہی ہے، فتوحا بھی انہی کے لیے نازل ہوئی، واللیل سجا بھی انہی کے لیے ہے، علم نشرح لک صدرک سینہ بھی انہی کے لیے ہے، محمد بھی وہی ہے، احمد بھی وہی ہے، حامد بھی وہی ہے، محمود بھی وہی ہے. جلال حق بھی ان کا ہے اور مقام محمود بھی ان کا ہے. کعبۃ اللہ کے سامنے آئے تو وہ طواف کرے نہ کرے، کعبہ خود طواف کرتا. کعبہ طواف کرتا، میں بتا سکتا ہوں کہ کعبہ طواف کرتا، کعبہ طواف کرتا. رب بصیرت کر سکتا ہے تو رسول کائنات کا نہیں. جی زبیان سوری کی ملاقات کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے تو مکہ کو چھوڑ کر آگے جا سکتا ہے. تو رسول کائنات تشریف لے جائے تو پھر ساکت کھڑا رہے گا، وہ ساکت نہیں رہتا. جب جانے کا حالات آ جاتے ہیں تو پھر ان بے جانوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے، پھر ان ساکتوں میں بھی حرکت آ جاتی ہے، یہ ساکت نہیں رہتے. تو ابھی کی میں نے فرمایا سارے اچھے نام ہیں ان کے، اپنا کوئی نام نہیں. ان کا ذکر ہے کام ہمارا دوسرا کوئی صرف نام کو جتا، آپ نے اپنا کاروبار کو جتا، کاروبار کو جتا. 60 سال ہو گئے ہیں اپنی کا یاد فرمانے
فرماتے ہیں 60 سال ہو گئے منبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے. سبحان اللہ. اور جملہ آگے کیا تھا کہ ان 60 سالہ زندگی میں سے اگر کوئی ایک جملہ ایک لفظ بھی اللہ نے قبول فرما لیا تو میں سمجھوں گا تو شے آخرت ہے. یہ ناز کوئی نہیں آگے اتنے خطابات کی ہیں سبحان اللہ, اتنے فیس بک پہ فالوورز ہیں, اتنے ہی ہے وہ کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں 60 سالہ زندگی میں اس نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا ہے کہ لو صاحب جانتے ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا معاملہ ادھر ہے ہی نہیں, یہ ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ دست غیب ہے جو قبرون کو چلا رہا ہے. کوئی کسی بھول کے اندر نہ رہے میری فیکٹری سے آٹا جاتا ہے تو فلاں جاتا ہے تو ٹمکا جاتا ہے, نہ یہ دست غیب ہے. کوئی مانے نہ مانے الحمدللہ ہمارا یقین ہے یہ سارے یہ دست غیب ہے اور یہ کائنات کو تقسیم کرنے والے قاسم اعظم کا دست غیب ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آج جو نہیں دے گا کل نہیں دے گا, آج ایم پی دے گا کل وہ ہوگا ہی نہیں, آج ایم این اے دے گا کل اس کی ایم این اے ختم, آج وزیر دے گا مشیر دے گا آج صدر مملکت دے گا نہیں. ہم نے اس کے دروازے پر جا کر اپنا دامن پھیلایا ہے جس کی نبوت پہلوں کو بھی فیض دے رہی تھی, جس کی رسالت پچھلوں کو بھی فیض عطا کر رہی ہے. اس کے دروازے نے بند نہیں, اس کے دروازے نے بند نہیں ہونا. پھر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. حضور شیخ الاسلام اس جمعے میں میں خطاب کے دوران بڑا مسجد کے اندر اپنے شیخ کریم کا ذکر خیر کرتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. میں 5-6 جمعے سے توحید بیان کر رہا ہوں, یہ نہ کہ ہو گیا 5-6 جمعے سے توحید بیان کر رہا ہوں, مت کہیے گا کہ باقی ہو گیا. جب میں نے توحید کا مضمون آپ نے جو مسجد کے اندر شروع کیا تھا نا, میں نے کہا تھا کہ ہماری توحید روکی پھیکی سوکھی نہیں ہوگی, اس کے اندر نبوت اور رسالت کا نور شامل ہوگا. اور میرا طالب کہ آنے والا جمعہ چھٹا جمعہ یہ تو اس تعلق کے ایک طالب علم کا حال ہے کہ جو 6 جمعے توحید پہ پڑھا چکا ہے. طالب علم کا حال ہے, اساتذہ کا کیا حال ہے. کبھی توحید کی چاشنی ملے لیکن نبوت کے فیض سے, کیونکہ توحید اور نبوت اور رسالت کو اللہ کریم نے کلمہ طیبہ کے اندر کیا فرمایا. کبھی کلمے پہ غور فرما دیجیے, کوئی تھوڑی سی توجہ ادھر بھی کروا دیں گے. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ایک ہے حالانکہ 2 ہے. حالانکہ 2 ہے. لا الہ الا اللہ الگ کلمہ ہے, محمد رسول اللہ الگ کلمہ ہے. یہ کلمتین ہیں لیکن کل کلمہ واحد ہے. کل کلمہ واحد ہے. شدت اتصال کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. پھول الگ ہے, اس کی خوشبو الگ ہے, جدا کر کے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی جدا کرے. پھول اس کا وجود الگ ہے, اس میں موجود اس کی خوشبو آپ بھی سمجھتے ہیں کاکے کی آ جائے اضافت ہے, اضافت غیریت میں دلالت کرنے والی ہے. زید کا غلام, زید غلام نہیں ہے, غلام زید نہیں ہے, زید کا غلام. پھول کی خوشبو تو پھول الگ ہے, اس کی خوشبو الگ ہے, لیکن پھول سے خوشبو الگ کریں. پھول سے خوشبو الگ نہیں کر سکتے تو احد سے احمد کو بھی الگ نہیں. بڑی بات میں نے کہہ دی ہے, پریشان نہیں ہونا. میں نے کسر نفسی کے طور پر اپنے آپ کو طالب علم قائم بتے آپ طالب علم بھی سمجھتے رہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ احد اور احمد میں فرق صرف میم جو مخلوق پر دلالت کرنے والا ہے اس کا. احد الف حا تا, احمد الف حا میم ہا. میم کے حرف سارے وہی ہیں. میم اس لیے رکھا درمیان میں تاکہ مخلوق ہونے میں دلالت رہے کہ احد خالق ہے, احمد اس کی مخلوق کا کامل ترین فرد ہے. اس لیے قرآن پاک نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو رب العالمین میں نے فرما دیا تھا, اب کیوں فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. اور
اگر تو کہہ دے فلا رب العالمین کہہ دے ایسا، میں ایسا کیوں کہوں؟ رب العالمین بھی میں ہوں، لیکن اپنی مخلوق میں سے جس کے رب ہونے پر مجھے ناز ہے وہ محمد عربی کی ناز ہے۔ اور مقام قسم پہ ہر غیر تو نہیں لیا جاتا، جس پہ ناز ہوتا ہے اسی کی قسم کی جاتے ہیں۔ سمجھائیے بات کہتے ہیں حاجی صاحب کہتے ہیں مزہ نہیں آیا اپنی سے کیسی آئی، پیسے تھوڑی ہوں گے، اللہ اکبر۔ خیر دوستو، ابو بکر صدیق کا مقام ہے، کیا عرض کروں، بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر، ہر وقت بیٹھے رہتے، سبحان اللہ، کام ہی کوئی نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، یہی کام تھا سب سے اعلیٰ۔ اس سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے کہ حضور کے چہرے انور دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جب سرکار نگاہ پاک ان کی طرف فرماتے ہیں، یہ مسکراتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں آپ سبحان اللہ، یہ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوگا۔ کون دیکھتا ہے آپ کی طرف؟ ہاں اگر یہ لگ جائے نا کہیں، چیز یہ کہیں لگ جائے تو پھر انتظار رہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی مسکرا دے، لگا نہیں ہے نا، لگن نہیں ہے، لگا نہیں ہے، لگن نہیں ہے، لگن ہو تو پھر لگتا ہے، اور جب لگ جائے تو لگن بڑھتی ہے، جب لگن بڑھتی ہے تو جلن بڑھتی ہے، جب جلن بڑھتی ہے تو پھر آہستہ سے دھواں اٹھتا ہے، جب دھواں اٹھتا ہے تو امید لگتی ہے، جب امید لگتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ شعلے نکلتے ہیں، جب شعلے نکلتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بھاپڑ چل جاتا ہے، پھر جا کر استقامت نصیب ہوتی ہے، پھر جا کر استقامت نصیب ہوتی ہے، اور جب استقامت نصیب ہوتی ہے پھر بندے کو جمال نصیب ہوتا ہے، جب جمال نصیب ہوتا ہے تو پھر دودھ سے مکھن نکلتا ہے، جمنے کے بغیر نہیں نکلتا۔ اور جان لگانے والا کوئی ہونا چاہیے، دودھ جمانے کے لیے جان لگانے والا ہونا چاہیے، جو جگا دے، جاگ لگانے والا ہونا چاہیے جو جگا دے، اور جاگ لگانے والا کامل ہونا چاہیے کہ جاگ کتنی لگانی ہے، دودھ تھوڑا ہو جاگ زیادہ ہو خرابی، دودھ زیادہ ہو جاگ تھوڑی ہو خرابی، نسبت تناسب کا دھیان رکھنے والا ہو، جب نسبت تناسب کا دھیان رکھنے والا کامل ہوگا تو پھر وہ کامل اس دودھ میں جاگ لگائے گا، جب بیداری آئے گی جاگ جال کا جلوہ نظر آئے گا، جب جاگ آئے گی تو پھر جال کا جلوہ نظر آئے گا، پھر دودھ کے اندر مکھن لسی سب کچھ موجود ہے، جب جاگ لگے گی لسی الگ ہو جائے گی اور ایمان کا مکھن ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے آ جائے گا، پھر وہ جاگ لگانے والا اعلان کہے گا اے لوگوں میں تم سب پر ابو بکر صدیق کو جو فضیلت دیتا ہوں کثرت صلاۃ کی بنیاد پر نہیں، کثرت صوم کی بنیاد پر نہیں، زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بل شیء فی ممکن فی صدرہ، جو کچھ اللہ کریم نے اپنے کرم سے ابو بکر صدیق کے سینے کے اندر کوئی خاص شے وسیلت کر دی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، اس پر حقیقت دیتا ہوں۔ پھر اعلان ہوتا ہے نبوت کا، ما صب اللہ فی صدری، کون اس پہ پہنچے گا؟ علماء تو پہنچ گئے، ما صب اللہ فی صدری الا صببتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ کریم نے فیض غیبی میرے سینے کے اندر منتقل کیا تھا، جتنی سکت تھی جتنی بساط تھی ابو بکر صدیق کی، میں نے وہ سارا فیض باطنی اور روحانی ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا، سب منتقل کر دیا ہے۔ اور سرکار کو عالم تشریف فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی تم میں سے کوئی دو باتیں رہ گئی کیونکہ 3 4 5 رہ گئی، پنجتن پاک کا صدقہ 5 باتیں رہ گئی، پنجتن پاک بھائی کوئی نہ کہے کہ میری امیر المرتضیٰ کے خلاف کی بات کر میری مجال نہیں، بہت چھوٹا آدمی، بہت چھوٹا، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام علی امام منص کے منم غلام علی، ہزار جانے گرامی کتاب کا نام علی، ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، اور جس وقت یہ روڈ کمر سے علوی روڈ کمرون کی طرف ٹک لیتا ہے تو وہاں ہمارے ادارے میں لکھا ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، ہمارا عقیدہ علی المرتضیٰ سبحان اللہ، علی کی عین سبحان اللہ، رام سبحان اللہ، شاہ سبحان اللہ۔ اب اس نام پہ میں بات کرنے شروع کر دوں تو صاحب پہ کچھ ہے
تو کیا کر رہا تھا سرکار تشریف فرماتے تو سرکار کے صحابہ اکرام سے فرمایا سرور کائنات نے تم میں سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ پاک دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں ضروری ایسے ایسے کہوں تو پہلی مرتبہ بات سننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بات سننے کے لیے بندہ اتنا آمادہ اور تیار ہو جائے کہ سبحان اللہ کیا نہیں بھول جائے اپنا کام جاری رکھے میں اپنا کام جاری رکھوں گا وہ اپنا کام ہے سرکار نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کون خلیل اللہ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ اگلی بات عرض کر دوں مطلب ہے کہ وہ دکھا سکتے ہیں بشرطے کی طرف ہو سبحان اللہ کی وجہ اور دکھا ہو سکتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہوا مشخص معین تب ہی کر سکتا ہے جب کہے کہ ہاں یہ سینہ اس سینے جیسا ہے وہ سینہ کس جیسا ان میں سے کوئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا چاہتا ہو جتنی اس کی چوڑائی ہے اتنی اسی کی ہو جتنی اس کی لمبائی ہے اس سینے کی اتنی یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے الفاظ نہیں جتنی اس کی چوڑائی اتنی اس کی چوڑائی جتنی اس کی لمبائی اتنی اس کی گہرائی جتنی اس کی گہرائی اس کی اتنی گہرائی جتنی اس کی گہرائی جتنا اس کا عمر جتنا وہ سینے میں فیض جتنا وہ سینے میں نورانیت جتنا وہ سینے میں عشق خدا جتنا وہ سینے میں توحید کا نور جتنا وہ سینے میں مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور پیار دیکھنا چاہتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے سبحان اللہ حضرت خلیل اللہ کا سینہ نظر آ جائے فرمایا میرے ابوبکر کا سینہ دیکھو جی گویا کہ دونوں سینوں کو دیکھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی سرکار دو عالم نے بے پردہ بغیر کسی لباس اور بغیر پردے کے ابوبکر صدیق کا سینہ پاک دیکھا ایسا نہیں ہے تو پھر سینہ کیا دیکھا سینے کے اندر جو کچھ ہے میرا خلیل بھی ہے جتنا ہے وہ خلیل اللہ ہے یہ خلیل رسول اللہ وہ خلیل اللہ ہے اور خلیل اللہ میں رسول درمیان میں کوئی نہیں اللہ ہے جہاں اللہ بھی ہے رسول تشریف فرماتے ایک بدبخت آیا اور اس نے سیدنا ابوبکر صدیق پاس بیٹھے تھے آپ کو نازیبہ کلمات سے مخاطب کیا وہ جتنے بکواسات اور بیہودہ کلام کرتا رہا سیدنا ابوبکر صدیق تشریف فرما اور سرکار ہر بات پر مسکراتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نازیبہ کلمات کہے تم ایسے ہو تم ایسے ہو تمہارا خاندان ایسا ہے تمہارا ابا ایسا ہے تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا وہ تو کر کے بلاتا رہا جو بات بھی کرتا سرکار مسکراتے ظرف ہونا چاہیے ظرف ایسے کوئی چٹکی دے تو ہم سیخ باغ ہو جاتے ہیں آپ مسکرا دیں کچھ دیر کے بعد جس وقت جا رہا ہے ضبط نہ رہا ابوبکر صدیق نے کسی ایک بات کا جواب ایک بات کا جواب بیٹھی شکل میں یہ روایت اور مشکا شریف کے اندر وکیل ہے جو روایت پڑھی جب ایک بات جواب دیا ابوبکر صدیق نے سرکار والے بچے رہے دس کا رنگ مبارک متوجہ ہو جلائی کیفیات کا رسول ہوا تو کہا بات چل اور کی طرف ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے اس نے اتنی بار مجھے مخاطب کر کے برا بھلا کہا ہے میں نے صرف ایک جواب دیا ہے اور آپ کی جو میر مبارک ملال آ گیا سرکار نے بولا ابوبکر تجھے نہیں پتا جس وقت اس نے تجھے برا بھلا کہنا شروع کیا اللہ کریم نے ایک فرشتے کی ذمہ داری ادا کے زمین پہ اتار اللہ یہ برا بھلا کہتا تھا تو خاموش تھا تو صبر کر رہا تھا تیری طرف سے فرشتہ اس بدبخت کو جواب دے رہا فرشتہ ہاں پھر بات کر دوں
لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو باہر جائے گی تو میری سختی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، سختی آ جائے تو سب میں برداشت کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آسمان سے پورے یا ملائکہ اتر کر خاتون جنت کی چکی چلا سکتی ہیں، دانے پیس سکتی ہیں، تو ابو بکر صدیق کی جوابی کارروائی کے لیے بھی فرشتے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، اس کا یہ فیض ہے۔ سبحان اللہ، اس کا اگر یہ فیض ہے تو ساری زندگی بچپن سے لے کے آخری وقت تک محمد محمد کہتا رہا ہے، اس کے نام کا کوئی فیض ہے؟ محمد محمد کہتے گزر گئے۔ حضرت قادری صاحب پڑھا کرتے ہیں کلام کو، مشر علی سرکار محمد محمد کہتے گزر گئے۔ ابو بکر صدیق کی ساری زندگی بس محمد محمد کرندے اور گرندے گزر گئی، اور عالم ارواح کے اندر بھی روح صدیقیت، روح محمد عربی کے ساتھ ہے۔ عالم ذہنی کے اندر آ کر بھی وجود ابو بکر وجود محمد عربی کے ساتھ تھا، اور آج جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اگر ڈھونڈنی ہو الگ جانا پڑے گا، حضرت یوسف کی قبر تلاش کرنی ہو الگ جانا پڑے گا، اور حضرت پیر پیرا حضرت شیخ احمد قادر جیلانی کی قبر اگر میں جانا ہو تو بغداد سے جانا پڑے گا، لیکن ابو بکر صدیق کی بارگاہ ناز میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہو تو کہاں جاؤں؟ اجازت دے دیں مدینہ پاک میں جنت البقیع شریف میں چلا جاؤں؟ ہاں، خاتون جنت کی بارگاہ ناز کے اندر بہت جھک کر زمین کے اندر دھنس کر جا کر سلام پیش کروں گا، بہت ادب ہے اس بارگاہ کا، لیکن کیا وہیں پہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ نہیں، کہاں اجازت ملے گی؟ ہاں، اللہ کی طرف سے ذکر ہو رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین انت مع من احببت وحسن اولئک رفیقا۔ اندر ساتھ اس لیے دو کو سلایا ہے تاکہ ایک مؤذن بنے، ایک اقامت کہنے والا بنے، اور امام میں خود موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ نماز اگلے جہان کی جاری و ساری ہے۔ سرکار دور کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا مرغت و بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر یصلی کا عمل کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے تو پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرضی بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرضی بات کو بولے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ، کمال ہے یصلی کا کوئی 17 معنی ہیں اور ہمارے لکھ رکھے ہیں، پوچھ لیتے کہ یصلی کا کوئی اور معنی نہیں ہے، تو یصلی بھی عمل کر رہے تھے، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں چلے کر رہے تھے نا، تو شیشے کی قبر بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں بول رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت انور وہ شیشے کی بنی ہوئی تھی، مٹی ہی کی تھی نا، مٹی ہی کی تھی، اوپر سے گزرنے والے کون تھے؟ اندر جا کے دیکھ لیا کہ موسیٰ کیا کر رہے ہیں، یصلی کر چلے گئے، میں سے کوئی آگے بتا بھی سکتا ہے، لیکن جو حالت بیان کی قائمن کرے تھے، یہ حالت کس نے آ کر بتا جی جو کر رہے تھے وہ دیکھا، جس حالت میں تھے وہ حالت بھی دیکھی تھے، اور بیان میں حضرت یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواہر البحار کے اندر لکھا، دو جلدوں کے اندر کتاب ہے جواہر البحار، اس کے اندر لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عظیم مخاطب ہو کر فرمایا موسیٰ معاشر کے میدان کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ جانتا ہوں، بڑی گرمی ہوگی تھی، حضور ہوگی، اس گرمی سے خود کو اور اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتا ہوں خود کو بھی اور اپنی امت کو بھی بچانا چاہتا ہوں، نبی کو اپنی امت کی بڑی فکر ہوتی ہے، امت ہی ہے بے فکرہ، اس کو نہ دین کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ نبی کی فکر ہے۔ آج میں تو رفاظ کر رہا تھا، دعا کریں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس قابل بن جائیں کہ رسول کریم کی بارگاہ ناز میں پیشی کے قابل بن جائیں۔ پیشی ہونی ہے اور بڑی ڈاٹی پیشی ہونی ہے، ہم فکر سے بالکل آزاد ہو گئے، بہت سخت پیشی آنے والے، بہت سخت پیشی آنے والے، لیکن دوزخ کی عذاب سے خود بھی بچنا چاہتا ہوں اور معاشر کی گرمی سے خود بھی بچنا چاہتا ہوں، اپنی امت کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر روزانہ
20 مرتبہ میرے محبوب محمد پہ درود پڑھا کر کس کو حکم ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حکم دینے والا کون ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ معاشرت کی گرمی سے بچنا. کتنی مرتبہ روزانہ درود پاک؟ نظامی حضرات کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں روزانہ؟ آپ کوئی کہے قرآن پڑھ رہے تھے, کوئی کہے نفل پڑھ رہے تھے, کوئی کہے فطر پڑھ رہے تھے, کوئی کہے اشراق پڑھ رہے تھے, کوئی کہے فائز زوال پڑھ رہے تھے. اس کی مرضی ہے, ہم اپنے من کی بات کریں گے اور ہمارے من پہ کسی کا کوئی جبر نہیں ہے. مجھے اور آپ کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور برکائے صدیقیت کے اندر جو حقیق سے نظر آنا تھوڑے سے وقت میں پیش کیا ہے اسے قبول منظور فرمائے اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا خیر عطا فرمائے.